ابھی 3-4 دن پہلے 28 کو میرا خیال اینڈ یو سو اے ٹویٹ دیٹ واز میڈ بائی ون آف دیئر پلیٹفارمس اینڈ بینگ سرکولیٹڈ ان دیئر سوشل میڈیا. ہے تو اس قابل نہیں کہ پڑھی جائے, لیکن اس کو پڑھے بغیر جو ہے نا یہ مسئلہ جو ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے, کہ یہ قابض فوج کو یہاں سے نکال دے. کون ہے قابض وہاں پہ فوج؟ کس فوج کی بات کریں؟ کون سی فوج ہے؟ پاکستان کی فوج ہے. رشتہ پتہ ہے آپ کو ہمارا اور فوج کا اور کشمیر کا؟ اف یو آر فرام کشمیر, اگر آپ اس کو جھٹلا سکتے ہیں تو آپ خود بتا دیں کہ نہیں سر اس کو زیادہ ملتا ہے, ہمیں کم ملتا ہے. یو کانٹ ڈو دیٹ. سب سے لاڈ ہے. تو حقوق کے اوپر انہوں نے گیم چلائی. ریاست نے کہا کہ ریاست کو اس سے بھی اندازہ تھا کہ ان کے پیچھے جو ہے نا یہ چیزیں, ان کا کہ یہ خود ایکسپوز ہوں گے اپنے آپ کو, اور ایکسپوز ہوئے. بیکاز دین دے اسٹارٹیڈ کمنگ ٹو دیئر ایکچوئل ایجنڈا. دی ایکچوئل ایجنڈا اسٹارٹیڈ فرام کہ جی وہ جو وہاں سے کشمیری آئے ہیں ان کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے. اور اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں, کہ اس لیے نہیں کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کی اسمبلی نے کہا ہے, اس لیے کہ ہم نے کہا ہے. اس لیے نہیں کہ آئین یہ کہتا ہے, اس لیے کہ ہم آئین لکھیں گے. تو ریاست نے اس سے بھی کتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. آپ الیکشن میں آئیں, آپ ایم ایل اے بنے, آپ اس کے اندر میجورٹی بنے, آپ آئینی اور قانونی طریقے سے جو کرنا چاہتے ہیں کریں. اگر نہیں, آئین قانون سائڈ پہ, ڈنڈے کے زور پہ کریں گے. تو مونوپلی آف وائلنس تو صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے میرے بھائی. اگر مونوپلی آف وائلنس اور موب کو دے دیں تو دین ایوری ون کین کم ود ہز اون ڈیمانڈس اینڈ ہز اون آئیڈیاز. تو پھر یہ فتنہ الخوارج والوں کے ساتھ کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم؟ یہ فتنہ الہندوستان کے خلاف کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم؟ ہاں یہ تمہارے پاس بندوق ہے تو تم چلو, اب چلاؤ. تو اسٹیٹ از ایکٹڈ ویری پروڈنٹلی, اسٹیٹ ہیڈ ایکٹڈ ویری وائزلی, اینڈ اسٹیٹ از بینگ ویری ویری ریسٹرینڈ. گو کہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ سب کے سامنے واضح ہوتا جا رہا ہے. یہ 12 سیٹوں پہ بھی واضح ہوا. ابھی 3-4 دن پہلے 28 کو میرا خیال ہے اینڈ یو سو اے ٹویٹ دیٹ واز میڈ بائی ون آف دیئر پلیٹفارمس اینڈ بینگ سرکولیٹڈ ان دیئر سوشل میڈیا. ہے تو اس قابل نہیں کہ پڑھی جائے, لیکن اس کو پڑھے بغیر جو ہے نا یہ مسئلہ جو ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. آئی تھنک یہ کہتے ہیں سردار ابراہیم اور سردار قیوم جیسے لوگوں کے گناہوں کی سزا آج ہم سب بھگت رہے ہیں. ان غداروں نے قبائلیوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی ریاست تقسیم کروائی. لا حول ولا قوت الا باللہ. کس کی ریاست تھی وہ؟ ہری سنگھ کی ریاست تھی. کس کے خلاف بغاوت کی تھی انہوں نے؟ ہری سنگھ کے خلاف, ڈوگرے کے خلاف بغاوت کی تھی. تو آپ یہ ہری سنگھ کا بیانیہ پڑھ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ گریٹ پیپل, یہ مجاہد اول جن کے نام سن سن کے ہم بڑے ہوئے, جن کا دلوں میں ہمارے اور ہر کشمیری ہر پاکستانی کے دل میں تقدس ہے, ہم نے تو ان کی کہانیاں سنی, ہم نے کرنل محمد خان کی کہانیاں سنی, ہم نے تو پونچھ میں راولہ کوٹ میں ان پہلے بہادر لوگوں کی کہانیاں سنی جو کھڑے ہوئے وہاں پہ. کس کے خلاف؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں نے. سو دی ایجنڈا از کلیئر, از کمنگ آؤٹ. جب وہاں کھڑے ہو کے آپ تقریریں کریں اور یہ کہیں کہ یہ قابض فوج کو یہاں سے نکال دے, کون ہے قابض وہاں پہ فوج؟ کس فوج کی بات کریں؟ کون سی فوج ہے؟ پاکستان کی فوج ہے. کیا ہے پاکستان کی فوج؟ 1 لاکھ سے زیادہ تو کشمیری ہیں اس فوج کے ساتھ جڑے ہوئے. بہترین ہمارا سپاہی ہے, ہمارے جنرل ہیں. اس وقت ہمارے 2 کور کمانڈر, ہمارے پچھلے پنڈی کے کور کمانڈر کشمیر کے اندر جو تھی اس کے کور کمانڈر کشمیر کے تھے. یہ ہے پاکستان کی فوج. رشتہ پتہ ہے آپ کو ہمارا اور فوج کا اور کشمیر کا؟ یہ تل پترا جو ہے کشمیر میں ہے, جہاں پہ پہلی بار خون دیا تھا کسی نشان حیدر نے. کس نے دیا تھا؟ یہ گجر خان کے کیپٹن سرور شہید تھے, سلام ان پر. کدھر جا کے دیا تھا؟ تل پٹرا میں دیا تھا. کس کے لیے دیا تھا؟ کشمیر کے لیے دیا تھا. یہ آخری جو نشان حیدر ہے ہمارے کیپٹن کرنل شیر خان, اللہ درجات بلند کرے,
حوالدار لالک جان شہید، اللہ ان کے درجات بلند کرے، کارگل میں جا کے جان دی تھی نا. کتنے فوجیوں نے، کتنے پاکستانیوں نے، کشمیریوں نے کشمیر میں جا کے خون دیا ہے. تم کون ہو جو کہ کہتے ہو یہ قابض فوج ہے؟ اس کو بلانا چاہتے ہو جو تمہارے وہاں پہ کشمیر میں بچے بچیوں کو ریپ کر رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آج سے نہیں 8 دہائیوں سے کر رہے ہیں. کس کا ایجنڈا بول رہے ہو؟ اور پھر جو ان کا سوشل میڈیا سسٹم ہے، وہی جو کاروائی میں نے کہا نا، ایک ایکو سسٹم بن چکا ہے نا پاکستان میں. وہ جو سا ہے، وہ جو ڈالتے ہیں وہ پھر تھٹ 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 گھومتا ہے. اس میں ڈالیں یہ مار دیا، وہ مار دیا، وہ بندے پھر آپ ویڈیو آ رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں جی ہم الحمدللہ زندہ ہیں، یہ میں نے اپنی تصویر دیکھی کہ مجھے مار دیا گیا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کہیں پہ وہ مسجد کے امام بتا رہے ہیں کہ نہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ہماری مسجد پہ کوئی قبضہ نہیں ہوا، کوئی کسی ظالم فوج نے آگے کچھ نہیں کیا. اور فوج کا تو تعلق ہی نہیں اس معاملے سے. دس از دی آزاد جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ backed by their brave and very brave and valiant AJK police, backed by the civil armed forces. بہادری آپ کو اندازہ ہے اس AJK پولیس نے، یہ کیونکہ یہ کہ وہ کس کے خلاف کھڑے ہیں. وہ سب انسپیکٹر نعیم اسی علاقے کا تھا، راولہ کوٹ کا تھا، اسی قبیلے کا تھا. اگر یہ قبائلیت اور عصبیت اور زبانیت پہ ہی بات کرنی ہے، زندہ اس کی آنتڑیں نکالی ہیں انہوں نے. سمر بھائی زندہ انہی کے لیڈروں کے آواز پہ، انہی کی آرڈروں پہ کھڑی ہے آپ کی پولیس، آپ کی جموں اینڈ کشمیر کی پولیس کھڑی ہے. بیکاز دے نو کہ فرام ویئر دے آر کمنگ. اور کوئی جو ہے نا، یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا کشمیر بنے گا پاکستان، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، کوئی اس کے درمیان نہیں آ سکتا. نتھنگ کین چینج دیٹ. کوئی کنفیوز کرنے کی کوشش کرے، کوئی اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے، کوئی نہیں کر سکتا. سو دے وانٹڈ کوئرشن، وائلنس، کہ الیکشن نہ ہو. تو الیکٹورل پروسیس ہے وہ چل رہا ہے، اسمبلیز ہیں بن رہی ہیں، بنیں گی آگے. دی آنسر جو آپ نے کہا، آنسر کدھر ہے؟ آنسر از ان Constitution, answer is in rule of law. But nobody can be given free pass on the basis of coercion and violence. جس نے جو ظلم کیا ہے، جس نے کسی کو قتل کیا ہے، کسی نے جو ظلم کیے ہیں اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا as per the آئین، as per the Constitution. So we have to follow the path of Constitution and law. That is what we need to follow.